اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دنیا کا ایک دستور اور ایک تقاضا ہے کہ جتنا آپ ایک چیز سے محبت کرو گے اتنے ہی وہ چیز آپ کے خیالات میں، آپ کے تصور میں، آپ کے گمان میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہوگی۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، سنا ہوگا بلکہ، یا دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہ بازار روڈوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں نا، یہ رکشے والے ہوتے ہیں، یہ گاڑی والے ہوتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ اسٹیشن، کوئی جوڑے پل، کوئی یعنی کہ الگ الگ اسٹیشنز کی آواز لگاتے ہیں، تو وہ رات کو جب سوتے ہیں نا تو اکثر سوتے وقت میں یہ چیز نوٹ کی گئی کہ ان کی زبان سے یہی اسٹیشن، دھرمپورہ، لاہور کی آوازیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دن بھر کیا کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ ایک شخصیت سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی ہیرو ہے یا آپ کسی کو فیورٹ جانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا فیورٹ آدمی ہے، فیورٹ پلیئر ہے، تو وہ خیالات آپ جب رات کو سوتے ہیں نا، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے خیالات آپ خواب میں اس سے ملتے ہیں۔ یا آپ کسی کے عاشق ہیں، وہ دن بھر آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، رات کو جب آپ سوتے ہیں تو وہ آپ کے خواب میں آ جاتی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی ہر وقت اس کی آنکھوں اور اس کے تصور میں رہتے ہیں۔ رات کو سو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا نوجوان، ہر طبقے میں نیک لوگ ہوتے ہیں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیاں ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، ہر طبقے میں نیک ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے نوجوان نے اپنا حال کسی عالم سے بیان کیا، مگر وہ نوجوان کئی عالم اور کئی مدارس کے بچوں سے اچھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک دو چیزیں بیان کی تو وہ ایسے لاجواب چیزیں تھیں کہ بندے کی سوچ حیرت میں پڑ جاتی تھی۔ اس نے پہلا خواب یہ بیان کیا کہ ایک رات میں سویا اور جب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور میں اللہ کے نبی کے ران کے ساتھ چمٹا ہوں اور اللہ کے نبی مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس نے خواب بیان کیا کہ میں ایک عالم کے پاس گیا تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو وہ حدیث کے کچھ الفاظ مجھے سمجھ آئے، باقی مجھے سمجھ نہ آئے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جیسے میں رات کو خواب میں سویا اور میرے دل میں یہ بڑی شدت اور بڑا انتظار تھا کہ یار یہ حدیث چھوٹی بیان ہوئی ہے، مکمل حدیث میں میرے نبی نے کیا فرمایا ہوگا، اب حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہوگا اور اس سے کیا مراد آپ کی ہوگی۔ وہ الفاظ کم سنے اس نوجوان نے۔ یہ یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹل میں سو گیا، اللہ کے نبی رات کو خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹا، اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، اور بیٹا کہا کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے کہ جو میں نے حدیث بیان کی اور جو آپ نے آدھی سنی، وہ حدیث یہ ہے کہ المومن للمومن کالبنیان یشدہ بعضہ بعض، کہ وہ حدیث جو آپ نے تھوڑی سنی وہ پوری حدیث اس طرح ہے، اللہ کے نبی نے ان کو آ کر بتا دی۔ اور پھر جب انہوں نے وہ خواب کسی عالم کے ساتھ بیان کیا تو عالم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بیٹا کہا جی مجھے بیٹا کہا، تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کے نبی خواب میں آ کر جس کو بیٹا کہہ دے، جس کو بھائی کہہ دے، یہ اس چیز کی علامت ہوتی کہ یہ آدمی تقوی دار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تقوی دار ہوتے ہیں میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا والد ہوں، تو یہ اس چیز کی علامت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ جایا کرتے تھے۔ کئی بار آپ سے عرض کر چکا بھی ہوں، آپ نے سنا بھی ہوگا مجھ سے کہ ایک اللہ والے کے ساتھ ایک مرید کا تعلق تھا اور دل میں بڑی خواہش تھی کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی زیارت ہو جائے۔ تو اس پیر نے یہ کہا کہ آپ ایسے کرو، فرض نماز چھوڑ دو،
تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یار فرض نماز، حالانکہ پیر تو یہ کہتے ہیں، استاد تو یہ کہتے ہیں کہ نماز مت چھوڑو، قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نماز مت چھوڑا کریں، اور میرا پیر مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، پھر کئی دنوں بعد پوچھا کہ مجھے اللہ کی زیارت کرنی، تو کہا کہ فرض نماز چھوڑ دو۔ پھر بڑے پریشان ہوئے۔ خیر ایک موقع ایسے آیا کہ یہ بڑے کشمکش میں پڑے کہ میرے پیر مجھے کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو، حالانکہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور میرا پیر جو ہے وہ شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے پیر کی زندگی کامل اور مکمل ہے، کبھی انہوں نے شریعت کے خلاف بات نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور 2 رکعت جو سنتے تھی نا وہ چھوڑ گئے اور غلطی سے سو گئے۔ جب سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے نوجوان، کیا ہوا کہ آج تو نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا؟ کیا ہوا کہ آج تو نے میری سنتوں کو ترک کر دیا؟ یہ صبح اٹھے اور اپنے پیر کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح مجھ سے سنتے رہ گئی تھی، اور اللہ کے نبی خواب میں چل کر آئے اور کہا کہ کیا ہو گیا کہ آج تو نے میری سنتے ترک کر دی؟ تو اس پیر نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تو فرض نماز چھوڑ دے تو اللہ تیرے پاس چل کر آ جاتا، تجھے کہتا کہ تو نے فرض نماز کیوں چھوڑ دی؟ وہ اس چیز کی، یہ ہر کوئی نہیں۔ اب دیکھیں ہم کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں مگر ہمارے خواب میں شیطان ابلیس آتا ہے۔ وہ نماز سنتے چھوڑے تو اللہ کے نبی آ جائیں، وہ فرض چھوڑے تو اللہ آ جائیں، اور آج ہم سارا کچھ طرح گناہ کر کے مگر شیطان ہمارے آگے پیچھے، ہمارا امام شیطان ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ اور رسول کی محبت اس آدمی پر اتنی غالب آ چکی تھی کہ وہ سب کچھ کھو چکا تھا، بھول چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ 2 ہی ہستیاں ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول، بس ان کے ساتھ محبت ہے۔ تو ظاہر بات ہے اتنی انت اور بے انتہا قسم کی محبت تھی، تو ظاہر بات ہے جب یہ چھوڑیں گے تو اللہ کے رسول ضرور آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جس کو محبت ہو تو رسول اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جس کو اللہ سے محبت ہو تو اللہ اس سے 70 گنا محبت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتے کہ آپ 1 ہاتھ آگے ہو، میں 2 ہاتھ آگے آتا ہوں، آپ 1 قدم چل کر آؤ، میں 2 قدم چل کر آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنی چاہیے، اور تقاضا بھی یہ ہے، اور محبت کی کمال محبت بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے ساتھ بے انتہا ہر چیز سے بالا تر، ہر چیز کو چھوڑ کر محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت کی علامت اور داستان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، خصوصاً بالخصوص کشمیر، فلسطین، عراق، برما کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین۔